آج انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے درمیان جو تیسری صفت متقیوں کی بیان کی گئی ہے، والعافین عن الناس، اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کی تفسیر انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ جنت تیار کی گئی ہے ان متقیوں کے لیے جو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، عفو سے کام لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، عافین معاف کر دینے والے، عفو سے کام لینے والے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ عفو کسے کہا جاتا ہے، جس کو ہم معافی کہتے ہیں۔ معافی اصل کہا کسے جاتا ہے؟ عفو کہتے ہیں ترک المؤاخذۃ علی الذنب، غلطی پر مواخذہ نہ کرنا، پکڑ نہ کرنا، سزا نہ دینا، اس کو کہا جاتا ہے معافی۔ تو معنی اس آیت کریمہ کا یہ ہوگا کہ یہ لوگ جب انہیں کسی کی جانب سے کوئی بدسلوکی پہنچتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، تو اس برائی کا جواب یہ معافی سے دیتے ہیں، معاف کر کے دیتے ہیں، اس پر سرزنش نہیں کرتے، سزا نہیں دیتے، معاف کر دیتے ہیں۔ تو کہیں سے بدسلوکی آئی، کہیں سے آپ کے اوپر کوئی ظلم ہوا، کوئی زیادتی کی، ادھر سے جو جواب آئے گا وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک جواب یہ کہ آپ معاف کر دیں اس کو، ایک جواب یہ ہے کہ معافی کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، احسان کریں۔ تو مواخذہ نہ کرنا، سزا نہ دینا کسی کو غلطی پر، یہ عفو کہلاتا ہے۔ لیکن اس سے بہتر کیا ہے کہ انسان اگر بھلائی بھی ساتھ میں کر دیتا ہے تو یہ اس سے بہتر چیز ہے، یہ عفو سے بہتر چیز ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہاں جو آیت کریمہ میں عفو کہا گیا ہے، معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ تو یاد رکھیں یہ شرط ہے۔ شرط اس میں کیا ہے کہ ایسے معاف کرنے والوں کے لیے جنت ہے جو انتقام کی قدرت رکھتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں، انتقام کی یعنی بدلہ لینے کی قدرت، طاقت رکھتے ہیں، اس کے بعد معاف کر دیتے ہیں، سرزنش نہیں کرتے، مواخذہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے۔ لیکن کوئی آدمی اگر بغیر کسی قدرت کے کسی کو معاف کر دیتا، یعنی طاقت ہی نہیں رکھتا سزا دینے کی، اس کے پاس قدرت ہی نہیں ہے، تو یہ وہ عفو نہیں ہے جس کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے۔ یہ تو ایسا عفو ہے کہ ایک آدمی جب مار ہی نہیں سکتا، کسی کو کیا نام ہے سزا نہیں دے سکتا ہے، تو اس پر تو کسی کی تعریف نہیں کی جاتی، اس پر تو کسی کی تعریف نہیں کی جاتی۔ تعریف تو اس بات پر کی جاتی ہے کہ انسان قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دے، قدرت رکھتے ہوئے بھی، طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دے، اس کو عفو کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 149 میں آتا ہے، ان تبدوا خیرا، اگر تم کوئی نیکی دکھا کر کرو گے، اعلانیہ کرو گے، او تخفوہ یا پوشیدہ طور پر کرو گے، او تعفو عن سوء یا غلطیوں سے درگزر کر دو گے، معاف کر دو گے، او تعفو عن سوء، تو یاد رکھو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بلا شبہ اللہ رب العالمین عفوا درگزر کرنے والا ہے، قدیرن اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اصل عفو اللہ رب العالمین کی، وہ سب پر قدرت رکھتا ہے، پھر بھی معاف کر دیتا ہے، سزا نہیں دیتا۔ کائنات میں آپ دیکھتے چلے جائیے، وہ اگر گناہوں کا پکڑنا چاہے، سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر شے میں اس کی عفواً، اس کی صفت عفو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ معاف ہی نہیں کر رہا ہے۔ صبح گناہ ہو رہے ہیں، شام تک رزق مل رہا ہے، شام میں گناہ ہو رہے ہیں، اس کی معصیت ہو رہی ہے، صبح تک رزق مل رہا ہے، یہ عفو نہیں ہے۔ تو قدیرن کا ذکر اللہ رب العالمین کی صفت میں آیا ہے، تو معافی قدرت کے بعد ہوتی ہے، قدرت رکھے انسان انتقام لینے پر، تو یہ معافی واقعی معافی کہلائے گی اور اس کو اچھی معافی کہا جائے گا۔ لیکن اگر ساتھ میں احسان کرے تو یہ اس سے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آیت کریمہ کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ ان سے برا سلوک کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ قدرت رکھنے کے بعد بھی احسان کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، اسی کو حقیقی معافی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ کہا گیا ہے کہ ان الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے، تو ناس میں سب شامل ہو جائیں گے۔ الناس کا مطلب انسانوں کو، تو تمام
تمام لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن یاد رکھیں تمام لوگوں سے شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے بات، بلکہ کبھی کبھی بدسلوکی انسان کے ساتھ جو برائی ہوئی ہے وہ اللہ کے حق سے تعلق رکھتی ہے. کسی نے غلطی کی ہے اور اس کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، تو یاد رکھیے پھر وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا، اس میں کسی کا حق حاصل نہیں ہے کہ معاف کر دے، اس میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ معاف کر دے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے کسی کے ساتھ زنا کر لیا، بدکاری کر لی، اب وہ آدمی چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، کیا معاف کر سکتا ہے؟ نہیں، معاف نہیں کر سکتا. ہم یہ کہیں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ حق آپ کا حق نہیں ہے، یہ حق اللہ رب العالمین کا ہے. قرآن کریم اٹھائیے سورہ نور کی آیت نمبر 2 تلاوت کیجیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، فاجلدوا کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو کوڑے لگاؤ، 100 جلدہ، 100 کوڑے. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے میں تمہیں ان دونوں کے تعلق سے ذرا بھی ترس نہ آئے. وہ اللہ کی دین اور شریعت کی بات یہاں پر آتی. کوئی آدمی کے بعد بدسلوکی ہوئی، زنا و بدکاری ہوئی، وہ چاہے معاف کر دوں، معاف نہیں کر سکتا. یہ حق کس کا ہے؟ رب العالمین کا ہے. رب العالمین نے اس میں سزا رکھی ہے، کوئی اسے معاف نہیں کر سکتا. اور اگر وہ جو بدسلوکی کسی کے ساتھ ہوئی جس پہ وہ معافی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ حق انسان کا تو ہے، انسان کا ہی حق ہے، اس میں اللہ کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس میں اللہ کا حق کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے، تو پھر دیکھا جائے گا. پھر کیا کیا جائے گا؟ دیکھا جائے گا، غور کیا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ اگر مصلحت معاف کرنے کی ہے تو معاف درگزر کیا جائے گا. اگر مصلحت معاف کرنے کی نہیں ہے، ہاں مصلحت یہ چاہتی کہ نہیں یہاں سزا دی جائے گی، مواخذہ کیا جائے تو مواخذہ بہتر ہوگا. لیکن اگر تقاضا یہ کر رہا ہے معاف بھی کر سکتے ہیں، نہیں بھی معاف کر سکتے، دونوں برابر ہیں، تو پھر یہاں بہتر ہوگا کہ معاف کر دیا جائے. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب ہے. اسی طرح ایک اور بات ہے، وہ یہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 40 میں فرمایا پس جو شخص معاف کر دے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر دے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس پر اس کا اجر اللہ رب العالمین پر ہے. ہاں یہاں بتایا گیا اس آیت کریمہ میں کہ جو شخص معاف کرتا ہے بغیر اصلاح کے، اصلاح نہیں کرتا اور معاف کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اجر نہیں ملے گا. دونوں چیز ہوگی، معافی بھی ہو ساتھ میں ساتھ اصلاح بھی مقصود ہو، تب جا کر معافی اجر ملے گا. کیوں بسا اوقات انسان معاف کرنے پر گنہگار بھی ہو جاتا ہے. کوئی غلطی کسی نے کی آپ کے ساتھ اور آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، تو بسا اوقات معافی پر وہ گنہگار بھی ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ مثال سمجھیے، ایک آدمی ہے کسی پر ظلم کیا، اور ظلم کرنے والا آدمی بڑا شریر ہے، بڑا شریر ہے. جب لوگ اسے عفو سے کام لیں گے، معاف کر دیں گے اس کی غلطی پر، اس کا شر بڑھتا جائے گا، اس کا شر بڑھتا جائے گا. تو یہاں پر کیا ضروری ہے؟ مواخذہ ضروری ہے، سزا دینا ضروری ہے، بلکہ واجب ہو جائے گا بس اوقات کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے گی، کوئی بھی نہیں معاف کروں گا، نہیں. والعافین عن الناس میں یہ آدمی داخل نہیں ہوگا. ایسے ایک دوسرا آدمی ہے کسی پر ظلم کر دیا، اب جو ظالم ہے، غلطی بدسلوکی کسی کے ساتھ کی، اور جو ظالم ہے وہ ایسی بدسلوکی سے معروف اور مشہور بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ بہت شریر آدمی ہو، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن اس سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ معافی بہتر ہے، یعنی سزا نہ دینا بہتر ہے. لیکن ایک ایسا آدمی ہے، تیسرا ایک آدمی ہے کسی کے ساتھ ظلم کیا، غلط کام کیا، اور وہ شریر بھی ہے، شرارت بھی، لیکن اس کی شرارت، اس کی خباثت اس انداز کو نہیں پہنچی کہ وہ آخری درجے کو پہنچ گیا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے، تو یہاں پر پھر معافی افضل ہوگی، زیادہ بہتر ہوگی. تو بہرحال جہاں معاملہ برابر ہو جائے وہاں عفو بہتر ہے، یعنی معافی بہتر ہے. لیکن جہاں پر عفو یعنی معاف کرنا، سزا نہ دینا، یہ گناہ کا باعث ہو جائے گا، یعنی اس سے شر بڑھتا ہے. ظلم کرنے والے اور ظلم کریں گے، وہ اپنے ظلم میں بڑھ جائیں گے. بسا اوقات ہوتا ہے بہت سارے، دیکھیے گھروں کے اندر تربیت کے ناحیے سے بڑی غلطی ہوتی ہے. بچہ کوئی غلطی کر لیا، کسی کو مار دیا، تو اس پر مواخذہ ضروری ہے، اس پر سرزری ضروری ہے. وہاں نہیں معاف کریں گے، بچہ ہے معاف کر دو، اس کو درگزر کر دو، نہیں. کیونکہ کیا ہوگا؟ ایک غلطی، دو غلطی، تین غلطی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بڑا شریر آدمی بن جائے گا.
کہ کل کو اس کی سنگینی ختم ہو جائے گی. جیسے آج تک تربیت کے نائب میں بچہ نماز چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک وقت کی 2 وقت کی نماز چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کل یہی بے نمازی بنے گا اور آپ چاہتے ہیں نماز پڑھاؤ, نماز نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بر وقت اس کی اصلاح نہیں کی, بر وقت آپ نے اس کو سزا نہیں دی, سرزنش نہیں کی, تو وہ بے نمازی نکلا. آج بہت سارے والدین لاڈ پیار محبت میں نماز کوئی مسئلہ نہیں, میرا لاڈلا ہے اس وجہ سے نماز نہیں, چھوٹا ہے ابھی نماز نہیں. نہیں, ایسا بالکل نہیں. حکمت دیکھتے ہوئے, مصلحت دیکھتے ہوئے سرزنش بھی کی جائے ان کی, ہر دفعہ معاف نہ کیا جائے. اور اس کی ترتیب بھی بتائی گئی ہے. 7 سال تک آپ تاکید کریں گے, 7 سال میں آپ نماز کا حکم دیں گے اور اس کے بعد پھر تربیت دیں گے. 10 سال کا ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سزا پر معافی نہیں ہے بلکہ سرزنش کی جائے گی. یہ ایک الگ سی بات میں نے آپ کو بتا دی. بہرحال متقیوں کی تیسری صفت جو بیان کی گئی اس آیت کریمہ میں وہ یہ کہ جنت ان متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جن کے اندر یہ تیسری صفت ہے کہ وہ درگزر سے کام لیتے ہیں, معافی سے کام لیتے ہیں, اور معاف کرنے کے جو سارے مسائل تھے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دیے. کب معافی خیر بہتر ہوگی, کب معافی گناہ کا باعث بن جائے گی, اور کب معافی افضل ترین کہلائے گی, اور اس کا اجر کیا ہوگا, ثواب کیا ہوگا, یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو اس آیت کے ضمن میں بیان کر دی ہے.